अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस के आगाज़ में अर्तुल के सिपाही एक जगह खड़े थे। इतने में उन्हें अर्तुल की आवाज़ आती है, तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ सके लेकिन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है बादरो। फिर अर्तुल उनके सामने आ जाता है तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद अर्तुल उन सब से मुलाकात करने लगता है। इतने में बामसी सोने की कमान देखकर पूछता है, ये सोने की कमान कहाँ से आई सरदार, और वो मंगोल आपको कहाँ ले गए थे। अर्तुल कहता है, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा बामसी, लेकिन सबसे पहले हमारे पास एक बहुत अहम जिम्मेदारी आई है। तुर्गत पूछता है, क्या जिम्मेदारी है सरदार। अर्तुल कहता है, चलो रात गुजारने के लिए किसी गार की तलाश करते हैं, वहाँ मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोगत के सराय महल में ड्रैगोस फर्श की सफाई कर रहा था। इतने में एक आदमी का पाँव ऊपर आ जाता है और वो फिसल कर गिर जाता है। फिर वो गुस्से में ड्रैगोस को पकड़ कर कहता है, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा, अब तुम अपनी जुबान से फर्श को साफ करो। यह देखकर इल्बिल्गे कहती है, छोड़ दो इस गरीब को। इस तरह वो आदमी गुस्से में बाहर निकल जाता है। फिर इल्बिल्गे ड्रैगोस की मदद करके उठाती है। ड्रैगोस कहता है, शुक्रिया, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। इल्बिल्गे पूछती है, क्या तुम घंटी बजाने वाले हो। ड्रैगोस कहता है, घंटी के अलावा मैं लोगों की खिदमत करता हूँ और सफाई करता हूँ, और अगर वक्त मिले तो अपने मालिक मकीज़ के घर की भी सफाई करता हूँ। अताज पूछता है, क्या ये मकीज़ वही रूमी आदमी है जो अर्तुल के बाजार का इंचार्ज है। ड्रैगोस कहता है, जी हाँ हुजूर, वो 10 साल से ईमानदारी से उनकी खिदमत कर रहा है, अगर उसने ऐसा ना किया होता तो वो आज जिंदा ना होता। अताज पूछता है, उसे कौन कत्ल करता, क्या अर्तुल साहब या उनका बेटा गुंदुज या फिर अर्तुग साहब। ड्रैगोस कहता है, आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस गरीब घंटी वाले की नसीहत सुन लें और गुंदुज साहब से दूर रहें। इल्बिल्गे हैरान होकर पूछती है, तुम क्या छुपा रहे हो हमसे। ड्रैगोस बोलने से कुछ हिचकिचाता है। इतने में इल्बिल्गे सोने का एक सिक्का निकालकर मेज़ पर रखती है और दोबारा पूछती है, हमें क्यों गुंदुज से दूर रहना चाहिए। ड्रैगोस कहता है, वो अर्तुल साहब का सबसे पहला बेटा है, अर्तुल साहब उसके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। इल्बिल्गे कहती है, अगर तुम मेरे लिए मजीद मालूमात लाओगे तो तुम्हें मजीद सोना मिलेगा। ड्रैगोस शुक्रिया अदा करके दोबारा सफाई करने लगता है। फिर अताज कहता है, मैंने आपको बताया था कि हम इन लोगों पर एतबार नहीं कर सकते, अर्तुल यहाँ बादशाह की तरह रहता है। मैंने आपको बताया था कि वो हमारी या रियासत की बात नहीं सुनेगा, अब आपने खुद सुन लिया है। यह सुनकर इल्बिल्गे सोच में पड़ जाती है। इतने में ड्रैगोस का आदमी थियो अंदर दाखिल होता है और ड्रैगोस को इशारा करता है कि काम हो गया है। ड्रैगोस मुस्कुराने लगता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अर्तुल और उनके साथी ये गार में मौजूद थे। बामसी पूछता है, मेरे सरदार, महल में वो संदूक क्यों इतना ज़्यादा अहम है। अर्तुल कहता है, वो सिर्फ एक संदूक नहीं है बामसी, वो हमारी नस्लों का मुस्तकबिल और हमारी तुर्क रियासत की सलामती की गारंटी है। अभी के लिए ये मालूमात आपके लिए काफ़ी है। तुर्गत पूछता है, हम वो संदूक कैसे हासिल करेंगे सरदार, और वो महल में किस जगह पर है। अर्तुल कहता है, वहाँ एक खुफिया रास्ता है, आप उसी खुफिया रास्ते से संदूक तक पहुँचेंगे। इसी दौरान मैं अमीर बाउद्दीन के साथ बातचीत करूँगा। खुफिया रास्ते में आपको एक आदमी मिलेगा, वो किसी वक्त हमारा दुश्मन था लेकिन अब वो हम में से एक है। यह सुनकर तुर्गत और बामसी सोच में पड़ जाते हैं। काई कबीले में आयमा खातून खाना तैयार कर रही थी। सावजी पूछता है, क्या आप उमर कबीले के बारे में जानती हैं दादी। आयमा खातून कहती हैं, वो काफ़ी जाना पहचाना कबीला है बेटा, उन्होंने मंगोलों की इताअत कर ली है, इसलिए वो रियासत को जिंदा रखने के लिए फिक्रमंद हैं और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। गुंदुज कहता है, वो औरत हमारे कबीले में आई और जासूसी की, अब वो जल्द दूसरे कबीलों में भी जाएगी दादी, क्या हम बैठ कर देखते रहें। आयमा खातून गुस्से में कहती हैं, तुम सुकून रखो गुंदुज, बेहतर है कि तुम अपने बाबा की वापसी का इंतजार करो। इतने में आयमा खातून पूछती हैं, उस्मान कहाँ है, क्या उसे पता नहीं कि ये शाम के खाने का वक्त है। गुंदुज और सावजी लाइमी का इंतजार करते हैं। इसी दौरान उस्मान सोगत के सराय महल में पहुंच चुका था। एक सिपाही उससे पूछता है, उस्मान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस्मान कहता है, मैं इल्बिल्गे खातून से मिलने आया हूँ, क्या वो यहीं है। सिपाही कहता है, हाँ, लेकिन उसके सिपाही तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। उस्मान आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं अंदर पहुँच जाऊँगा। उस्मान इल्बिल्गे के कमरे के बाहर पहुँचता है तो उसके सिपाही पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे। उस्मान कहता है, मैं इल्बिल्गे खातून से कुछ बातें करना चाहता हूँ, उन्हें बताओ कि अर्तुल साहब का बेटा उस्मान आया है। यह सुनकर एक सिपाही कहता है, चले जाओ लड़के, हमें गुस्सा ना दिलाओ और अपने आप को कोई नुकसान ना पहुँचाओ। इतने में अंदर से इल्बिल्गे आकर कहती है, क्या हो रहा है यहाँ, क्या तुमने बच्चे पर तलवार उठाई। इतने में उस्मान कहता है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ खातून। इल्बिल्गे कहती है, आओ उस्मान, अंदर चलकर बात करते हैं। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। इल्बिल्गे कहती है, बोलो उस्मान, मैं सुन रही हूँ। उस्मान कहता है, पहले आप अपने ज़मीर की आवाज़ सुनो, आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको मेरे बाबा ने इतनी इज्जत दी, आपने ये सब क्यों किया, आपने अपनी हद अबूर की है। इल्बिल्गे कहती है, तुम्हारे बड़े भाई गुंदुज ने अपनी हद अबूर की है। उस्मान कहता है, आपके बाबा ने डाकू की तरह खेमे में घुसने की कोशिश की और मेरा भाई अपना गुस्सा काबू न कर सका, लेकिन आपने झूठ बोलकर हमारा एतमाद तबाह कर दिया है, आपने हमें बेवकूफ़ बनाया।
کیا آپ جانتی ہیں کہ میرے بابا آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے تھے، لیکن اب مجھے افسوس ہے کہ میرے بابا کو کتنا برا لگے گا۔ کاش آپ مجھے جنگل میں چھوڑ دیتی تاکہ ہم آپ کی اصلیت نہ دیکھ پاتے۔ یہ کہہ کر عثمان باہر نکل جاتا ہے اور البلگے کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف غار میں بامسی کہتا ہے، سردار، ہم نے منگولوں کو ہمیشہ سبق سکھایا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اگر وہ ہزاروں کی تعداد میں بھی آ جائیں، لیکن اگر سلجوق ختم ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ارطغرل کہتا ہے، ترک پانی اور خوراک کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ریاست کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ایمان اور انصاف سے دنیا پر حکمرانی کریں۔ ہم سوگت میں اپنی ایک آزاد ریاست بنائیں گے۔ گدروں نے اناتولیا کو پلیٹ میں رکھ کر منگولوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اب ہم اپنی خود کی ایک ریاست قائم کریں گے اور اس مقصد کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ یہ سن کر ارطغرل کے ساتھی پرجوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ کونیا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کونیا کا منظر سامنے آتا ہے۔ ارطغرل اور ان کے سپاہی کونیا کے محل میں پہنچ چکے تھے۔ سامنے سے کچھ منگول آ جاتے ہیں۔ ایک منگول کہتا ہے، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ ارطغرل کہتا ہے، میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہوں اور یہ میرے سپاہی ہیں، میں یہاں امیر بہاؤالدین سے ملنے آیا ہوں۔ منگول کہتا ہے، اب سے تم اپنی مرضی سے اس محل میں داخل نہیں ہو سکتے، اپنی تلواریں میرے حوالے کر دو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ارطغرل اپنی تلوار اتارنے لگتا ہے۔ پھر ترگت اور بامسی بھی اپنے ہتھیار ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے، تم جانتے ہو میرا انتظار کہاں کرنا ہے۔ یہ کہہ کر ارطغرل اکیلا ان منگولوں کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ امیر بہاؤالدین کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ بہاؤالدین کہتا ہے، میں نے سنا ہے منگولوں کے گشت والے سپاہی تمہارے قبیلے میں آئے تھے۔ ارطغرل کہتا ہے، ہاں یہ سچ ہے۔ بہاؤالدین کہتا ہے، اور تم نے ان کے کمانڈر کا ہاتھ کاٹ دیا؟ ارطغرل کہتا ہے، ہاں میں نے کاٹا ہے۔ بہاؤالدین کھڑا ہو کر کہتا ہے، اور تم یہاں فخر سے کہہ رہے ہو کہ میں نے ایسا کیا ہے؟ اب وہ گشت والے سپاہیوں کا دستہ کہاں ہے؟ انہوں نے کونیا آنا تھا لیکن وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچے۔ ارطغرل کہتا ہے، وہ بدتمیزی سے میرے قبیلے میں داخل ہوئے اور میرے مہمان کی بےزتی کرنے کی کوشش کی، میں نے وہی کیا جو ضروری تھا، باقی تم ان سپاہیوں سے پوچھ لینا جب وہ یہاں پہنچیں گے۔ بہاؤالدین کہتا ہے، اگر تم نے کچھ ایسا کیا ہے جس نے ریاست کو خطرے میں ڈالا تو تم اپنی جان کھو دو گے ارطغرل، یہ مت بھولنا۔ دوسری طرف ترگت اور بامسی وہ خفیہ راستہ تلاش کرنے میں مصروف تھے جو صندوق کی طرف جاتا تھا۔ کافی دیر کی تلاش کے بعد ترگت ایک روشنی والے دیے کو دیکھ کر کہتا ہے، یہ کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ پھر ترگت اسے دباتا ہے تو ایک خفیہ دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ دونوں اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف سوگت کے بازار میں گوشت کی نئی قیمت کا تعین کیا جا رہا تھا۔ گندز بھی وہیں موجود تھا۔ اتنے میں اس کے پاس ایک لڑکی آ کر کہتی ہے، میری خاتون نے آپ کے لیے یہ خط بھیجا ہے۔ خط دے کر وہ چلی جاتی ہے اور گندز اسے کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکا آ کر کہتا ہے، گندز، میں نے مارا کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، کیا بات ہے؟ گندز کہتا ہے، وہ آئرین کی طرف سے خط لائی تھی، کل وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے چاوری۔ یہ سن کر وہ لڑکا بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس سے گلے ملتا ہے۔ اتنے میں مکیس بلند آواز میں کہتا ہے، بھیڑ کے 1 کلو گوشت کی قیمت 2 سلجوقی درہم ہوگی۔ یہ سن کر عام لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن تاجر کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور اس قیمت پر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ حکیم آرتو کہتا ہے، ارطغرل صاحب نے کبھی آپ کو مشکل میں نہیں چھوڑا اور آگے بھی وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اتنے میں دراگوس کا ایک آدمی کہتا ہے، یہ سچ ہے کہ ارطغرل صاحب نے 10 سال سے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن اس سے پہلے ان کا سامنا منگولوں سے بھی نہیں ہوا۔ پھر دوسرا آدمی کہتا ہے، اور اس سے پہلے منگولوں نے ٹیکس کو بھی ڈبل نہیں کیا تھا۔ پھر تیسرا آدمی کہتا ہے، اور اس سے پہلے ارطغرل صاحب نے منگولوں کے کمانڈر کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا تھا۔ یہ سن کر تاجر مزید شور شرابہ کرنے لگتے ہیں۔ پھر حکیم آرتو کہتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ارطغرل صاحب اس مسئلے کے حل کے لیے کونیا گئے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ ارطغرل صاحب سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر تاجر غصے اور ناراضگی میں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ترگت اور بامسی خفیہ راستے میں جا رہے تھے کہ سامنے سے منگول آ جاتے ہیں۔ ایک منگول کہتا ہے، تو تم خفیہ راستے میں آ گئے ہو، یہاں آنے والے زندہ واپس نہیں جاتے۔ یہ کہہ کر وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اس آدمی کو دیکھ کر ترگت کے ذہن میں وہ خیال آتا ہے جب وہ آدمی نویان کی بہن کے ساتھ آیا تھا۔ یہ سوچ کر ترگت کہتا ہے، مرگن تم۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے، میں نے وہی کیا جو ہماری روایات کہتی ہیں، میں اپنی جان کھونے کے لیے ذرا برابر بھی خوفزدہ نہیں ہوں، یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب میں سلطان کے ساتھ ٹیکس کے مسئلے پر بات کرنا چاہوں گا۔ میں نے کئی سالوں سے سوگت میں نظام قائم کیا ہے، ٹیکس ڈبل ہونے سے نظام خراب ہو جائے گا۔ بہاؤالدین کہتا ہے، ارطغرل صاحب، یہ ٹیکس لاگو خان نے نافذ کیا ہے، اس بارے میں بات کرنا فضول ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، میں اس بارے میں سلطان رکن الدین سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ امیر بہاؤالدین کہتا ہے، اب منگولوں کی حکمرانی کا وقت ہے، اور جہاں تک سلطان کی بات ہے، انہوں نے عمر قبیلے کو ٹیکس اکٹھا کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ ارطغرل حیرانگی سے پوچھتا ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بہاؤالدین کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب سے تمہاری بجائے عمر صاحب ٹیکس اکٹھا کریں گے، پھر وہ اپنا قبیلہ سوگت میں آباد کریں گے، یہ سلطان کا حکم ہے۔
اب کچھ سردار ٹیکس کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے میرا انتظار کر رہے ہیں، ہم وہاں تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف مرگن کہتا ہے ابھی دوسری باتوں کا وقت نہیں ہے، امیر بہاؤالدین وہ صندوق لے جا کر منگول کمانڈر کے حوالے کرے گا، ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے، فوراً جا کر ارطغرل صاحب کو آگاہ کریں، ان لاشوں کو میں سنبھال لوں گا۔ یہ سن کر وہ دونوں باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف سوگت کے سرائے محل میں حکیم آرتوک اور مکیز کچھ کاغذات وغیرہ پڑھنے میں مصروف تھے، اتنے میں البلگے اور اتاج وہاں پہنچتے ہیں۔ حکیم آرتوک پوچھتا ہے عمر صاحب کہاں ہیں؟ البلگے کہتی ہے وہ تھک گئے ہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے، اب سے اپنے بابا کی ذمہ داری میں پوری کروں گی۔ حکیم آرتوک کھڑا ہو کر کہتا ہے البلگے خاتون، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک حکیم ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے بابا کا معائنہ کروں۔ یہ سن کر اتاج کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سردار کچھ ہی دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، ہم کسی بھی اعتبار آدمی کو ان کے پاس نہیں جانے دے سکتے۔ حکیم آرتوک کہتا ہے اتاج صاحب، آپ ہمارے قبیلے میں اچھے طریقے سے نہیں آئے اور ابھی بھی آپ بدتمیزی سے پیش آ رہے ہو۔ پھر البلگے اتاج کو خاموش کرا دیتی ہے۔ حکیم آرتوک کہتا ہے میں رات تک بازار کے کاغذات مکمل کر کے آپ کے حوالے کر دوں گا، اگر ہر کوئی اپنی حد سمجھ لے تو ہم ایک رات میں یہ کام ختم کر سکتے ہیں۔ البلگے کہتی ہے بہت اچھے، پھر ہم رات کو بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔